جسے اللہ تعالیٰ کے سامنے دکھڑا سنانا آ جاتا ہے اسے کسی کے سامنے دکھڑے سنانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا آ جاتا ہے اسے کسی کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا آ جاتا ہے اسے در در جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے انسان کو نجات۔ مگر افسوس کا مقام ہے آج ہم اللہ کے سامنے روتے نہیں ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے نہیں ہیں، اور اگر کچھ لوگ دعائیں مانگتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے دعا مانگنی چاہیے تو وہ دو غلطی کر لیتے ہیں۔ پہلی غلطی یقین میں کمزوری، اور وہ یقین میں کمزوری ہوتی ہے شیطان کے وسوسے سے، کہ جب بندہ دعائیں کرنے بیٹھتا ہے شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ تو نے تو فلاں نماز قضا کی ہے، تیرے تو داڑھی بھی نہیں ہے، اگر عورت ہے کہ تو نے تو بے پردگی کی ہے، اللہ تیری دعا قبول نہیں کرے گا۔ اور یہ بات دل میں آتی ہے اور بندے کو یقین ہو جاتا ہے میری دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے انا عند ظنی عبدی بی، میں اپنے بندوں کے ساتھ ان کے گمان کے اعتبار سے معاملہ کرتا ہوں۔ ہمارا گمان ہوتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوگی تو پھر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے یقین کے اندر مضبوطی پیدا کریں کہ ہم اللہ سے مانگیں گے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ یہ بات خود اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ تم اللہ سے اس طرح مانگا کرو کہ تمہیں اس کی قبولیت کا یقین ہو۔ ہمیں قبولیت کا یقین نہیں ہوتا ہے، ہمارے دل میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے ہماری دعا قبول نہیں ہوگی، جبکہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے اپنے رب سے گڑ گڑا کر مانگو، اپنے رب سے گڑ گڑا کر مانگو۔ اور ہم نے نہیں دیکھا کیا کہ جب کسی بچے کو اپنی ماں سے پیسے لینے ہوتے ہیں ماں انکار کر دیتی ہے، بچہ رونے لگتا ہے، بچے کی آنکھ میں آنسو آتے ہیں، ماں کی ممتا جوش میں آتی ہے اور ماں پیسے دے دیتی ہے۔ جب ماں کے سامنے روئے تو ماں کی ممتا جوش میں آتی ہے، جب بندہ اللہ کے سامنے روئے اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ تعالیٰ پھر بندے کی جھولیاں بھر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اور دنیا کے اندر ہم کام نکالنے کے لیے زور کا بھی استعمال کرتے ہیں اور زر یعنی مال کا بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ کسی کا زور کام آتا ہے نہ کسی کا زر کام آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے صرف گریہ وزاری، عاجزی، انکساری، رونا دھونا اللہ کے سامنے صرف ایک چیز کام آتی ہے، لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا دھونا چھوڑ دیا ہے۔ اور اگر شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تو گناہ گار ہے تیری دعا قبول نہیں ہوگی تو شیطان کو ہم جواب دے سکتے ہیں کہ ہاں میں گناہ گار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں بہت برا ہوں، لیکن شیطان تیرے جیسا برا نہیں ہوں۔ اللہ نے تجھے ایک سجدے کے لیے کہا تھا، تو نے ایک سجدے کا انکار کیا، اللہ نے کہا فخرج منہا، تو یہاں سے نکل جا، انک رجیم، تو مردود ہے، میری لعنت تجھ پر ہے۔ جب اللہ نے تجھے نکال دیا، تجھے دھتکار دیا، تجھ پر لعنت کی، اس کے بعد تو نے دعا مانگی اور کہا انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے۔ اللہ نے فرمایا انک من المنظرین، جب میں نے تجھے مہلت دے دی ہے، جب تجھے دھتکار دیا گیا، اس کے بعد تیری دعا کو قبول کر لیا گیا، مجھے اللہ نے گھر سے نہیں نکالا، مجھے میرے اللہ نے ابھی عشاء کی نماز میں اپنے گھر میں بلایا تھا، اپنے گھر میں بلایا تھا، اور میں نے سجدے کا انکار نہیں کیا۔ ابھی عشاء کی نماز میں 20 سے زیادہ سجدے کر کے آیا ہوں، صبح فجر کی نماز میں 4 سجدے میں نے کیے، دوپہر 20 سجدے میں نے کیے، میں بار بار سجدے اللہ مجھ سے کراتا ہے۔ جب
تو نے سجدے کا انکار کیا، تجھے دھتکارا، تیری دعا کو اللہ نے رد نہ کیا، تو میری دعا کو بھی میرا رب رد نہیں کرے گا، میرا رب میری دعاؤں کو قبول کرے گا، اسے ہم جواب دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کے مانگنے سے راضی ہوتا ہے، دعاؤں کے مانگنے سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اور جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم یقین کے ساتھ اللہ سے مانگے، یقین کے ساتھ اللہ سے مانگے، اور رو کر اللہ سے مانگے، رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے مانگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا، اگر تم رو نہ سکو رونے جیسا چہرہ بنا لیا کرو، لیکن اللہ کے سامنے رونے جیسا چہرہ ہی بنا لیا کرو، یا رونے کی کوشش کر لیا کرو اور رو جایا کرو۔ یہ ایک بنیادی غلطی ہے جو ہمارے دل میں پہلے سے رہتی ہے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوگی، ہم گناہگار ہیں۔ دوسری کمزوری، ہم جلد بازی کرتے ہیں۔ آج ہم نے دعا کی اور اس کا کوئی ثمرہ ظاہر نہیں ہوا، پھر ہم کچھ مایوسی کی طرف جانے لگتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نے آج دعائیں کی، کل دعا کریں، پھر دعا کریں، پھر دعا کریں۔ اللہ کی ذات سے بالکل مایوس نہ ہو، مانگتے رہیں، مانگتے رہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو دیکھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اولاد دی، اور وہ اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے ہیں۔ اور کیا فرما رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے کی حالت میں اللہ سے مانگ رہے، ہنالک دعا زکریا ربہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو آواز لگا رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما دے، انک انت السمیع الدعاء، بے شک تو ہی دعا کا قبول کرنے والا ہے۔